آج جس سیکشن کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں از اے ویری انٹرسٹنگ سیکشن آف دس چیپٹر کہ کچھ ایتھیکل کوڈ یا کچھ ایتھیکل پرنسپل ڈیفائن کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں. ٹیکس پریکٹیشنرز وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو ہم اس سینس میں جانتے ہیں کہ they are going to some sort of involvement in tax practices and particularly they are consultants, they are helpful people for those who wants to submit a tax. جو ٹیکس سبمٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے مددگار ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور وہ لوگ جو اس پرٹیکولر ایشو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک اخلاقی ضابطہ یا کچھ اخلاقی اصول واضح کیے گئے ہیں. یہ اصول کیا ہیں آج ان پہ بات کرتے ہیں. اچھا, یہ اصول صرف ان کے لیے کارگر نہیں ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان اگر ان اصولوں پہ کام کرے تو بہت بڑی کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے انٹیگریٹی آف پرسنالٹی, شخصیت کے اندر پائی جانے والی ایک ایمانداری, شخصیت کے اندر پائی جانے والی ایک امانت داری اور اس کا تحفظ. اس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پتا ہے ہم اس بات میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے, ہم اس معاملے میں اسٹریٹ فارورڈ اور آنیسٹ ہوتے ہیں. دیکھیے سچائی جو ہوتی ہے نا, اس میں اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. سچائی کی گئی بات جو ہوتی ہے اس کو لوگ مان بھی لیتے ہیں اور اس کا ان کے دل پہ اثر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک ٹیکس پروفیشنل کو ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے, بہت زیادہ نپے تلے لفظ استعمال کرنے چاہیے جو بالکل سیدھی سیدھی بات کریں, اور وہ کہتے ہیں نا لگی لپٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں. تو اصول یہ کہتے ہیں کہ لگی لپٹی نہ کریں بلکہ آپ سادہ بات کریں اور مسٹ ایکٹ آنیسٹلی ود انٹیگریٹی, ذات کی شخصیت کی ایمانت داری کے ساتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ پوری ایمانداری سے کام کریں, اور جتنے بھی قوانین وضع کیے گئے ہیں ان قوانین کو فالو کریں, کسی قانون کو توڑے نہیں. اور ہمیشہ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ذمہ دار شخص جو قانون کی جو ہے وہ پاسداری کرتا ہے, قانون کو توڑتا نہیں ہے, قانون کے پلے بائی دا رولز آف دا گیم, وہ ہمیشہ گیمز کے رولز کے اندر رہتے ہوئے کھیلتا ہے, اور مس یوز آف منی گیون بائی ہز کلائنٹ فار پیمنٹ, وہ اس کا مس یوز نہیں کرتا. تو پہلی بات جو ہے وہ ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہو, انٹیگریٹی اس کی ذات میں پائی جائے, وہ جو بھی پیسہ اسے ملے وہ ایمانت داری کے ساتھ جس مقصد کے لیے استعمال ہونا اسی مقصد کے لیے استعمال ہو, اور وہ قوانین کو نہ توڑے بلکہ قوانین کے اندر رہے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے آبجیکٹیویٹی. آبجیکٹیویٹی کا معاملہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنی ذات کو دوسروں پر فوقیت دینا شروع کر دیتا ہے, اپنی نیڈ کو دوسروں کی نیڈ پر ترجیح دینی شروع کر دیتا ہے, اور اپنے انٹرسٹ کو دوسروں کے انٹرسٹ سے زیادہ جانتا ہے یا زیادہ فوقیت دیتا ہے. بس جہاں یہ کام شروع ہوا آپ نے آبجیکٹیویٹی کو لوز کر دیا, آپ نے اپنی جو کہہ سکتے ہیں بامقصد ہونا اور جو راستہ جس کا انتخاب کیا تھا آپ اس سے بھٹک جائیں گے. یہاں اصول یہ واضح کیا گیا ہے کہ پریکٹیشنر کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ کرے اور معاملات پر غیر ضروری طور پہ انڈیو انفلوئنس پیدا نہ کرے, اور دوسروں سے اثر و رسوخ کو قبول نہ کرے, اور جو ہے ججمنٹس کو ایسے ہی کریں جیسے کہ وہ ہیں,
اور اپنی ذات کے اندر کسی بھی قسم کی بائسنس کو الاؤ نہ کرے، ذاتی پسند ناپسند کو شامل نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو جائے، اس کے اندر فیلنگز، جذبات، اثر و رسوخ کو قبول نہ کرے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیوی کے رشتہ دار ہیں، سسرالی ہیں، تو ان کی وجہ سے دباؤ کو تسلیم کر لینا یا دباؤ کی وجہ سے اصولوں کو چھوڑ دینا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ اسے اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، باکردار ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، اور اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اسی شخصیت کے اندر ذات کی منافی نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، اپنے مفاد کی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے، اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے، اسے چیزوں کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے آبجیکٹیوٹی کا۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشنل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھے۔ کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہے جب کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے کئی راز ہمیں بتا جاتے ہیں، وہ راز ہمارے پاس ان کی امانت ہوتے ہیں، ہمیں ان رازوں کو یا ان انفارمیشن کو کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ انفارمیشن لیکیج ہوتی کیسے ہے؟ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑے کیئرلیس ہو جاتے ہیں یا اپنی اہمیت جتانے کے لیے وہ بات بھی کہہ ڈالتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی شخصیت ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ اس معاملے کو اتنا آسان بنا لیں گے یا اس معاملے کو آپ اتنا سہل کر دیں گے دوسروں کے لیے کہ وہ آپ سے راز اگلوا لیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ہسٹری پڑھتے ہیں ہم لوگ تو قائد اعظم جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ٹیوبرکلوزس سے نبردازماں تھے، بڑی سخت قسم کی بیماری ہے، اور بیمار بھی تھے اور باقی معاملات بھی کافی خراب تھے، لیکن جو شخص بھی ان کا علاج کر رہا تھا وہ ایک پارسی ڈاکٹر تھا، لیکن اس نے جو ہے اس ڈاکٹر نے راز کو راز رکھا، اس نے کانفیڈینشیلٹی پہ کہیں کمپرومائز نہیں کیا، اس نے کہیں بھی راز کو فاش نہیں کیا، ورنہ یہ راز فاش ہو جاتا تو یقیناً ہندو اس کا فائدہ اٹھاتے اور تقسیم ہند میں ڈیلے کروا لیتے کسی بھی طرح، تو قائد اعظم منظر سے ہٹ جاتے تو ان کا کام بڑا آسان ہو جانا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ اس شخص نے راز کو راز رکھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، پروفیشنل تھا۔ اسی طرح وکلا ہیں، ان کے پاس اپنے کلائنٹ کے راز ہوتے ہیں، اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ جب آڈٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، کمپنیز کے راز ان کے پاس ہوتے ہیں، کئی انٹرنل انفارمیشنز ہوتی ہیں جو کہ اگر لیکیج ہو جائے تو بڑے لوگ اپنا مفاد کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں، ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان کلائنٹس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو راز ہیں وہ کسی بھی طرح سے افشا نہیں ہونے چاہیے، وہ دوسروں کو پتہ نہیں چلنے چاہیے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ذات کی انٹیگریٹی یعنی با کردار ہونا ضروری ہے، یعنی انسان کا بالکل سچ بولنا ضروری ہے، قوانین کو وائلیٹ نہیں کرنا، اور شخصیت کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بغاوت نہیں ہونی چاہیے، قانون سے وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر اپنی ذات کے اندر ایمانداری کا فیکٹر ہونا چاہیے، آبجیکٹیوٹی کا فیکٹر ہونا چاہیے کہ ہم نیوٹرل رہیں، ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں، اپنی نیڈ کو ترجیح نہ دیں، اپنی ذات کو ترجیح نہ دیں، بلکہ جو ہے جیسا ہے ویسا بیان کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ راز جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے درمیان رہنا چاہیے، یہ کسی تیسرے بندے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کلائنٹ آیا، وہ ہمارے پاس معلومات لے کے آیا اور اس نے بتایا کہ میری یہ پراپرٹی ہے، میرا ٹیکس جمع کروا دو، اور آپ نے کیا کیا کہ غلطی اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی اس کا رشتہ دار آیا
اور اس نے پوچھا اور آپ نے پورا پورا راز اس کو بتا دیا تو اس کی زندگی تو اجیرن ہو جائے گی. لہذا پروفیشنل کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے کلائنٹ کا راز کسی دوسرے کو دے. اسی طرح ایک کمپنی میں کام کرنے کے جو بھی معاملات ہیں اگر ان کا آپ جو فائنینشیل پوزیشن ہے ان کے کمپیٹیٹر کو پتہ چل جائے تو ایک سیریس مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایک تو ذات کی پختگی بڑی ضروری ہے, کردار کی حفاظت بڑی ضروری ہے. آپ کا کردار جو ہے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اور کردار میں کسی بھی قسم کے جھول نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اونیسٹ ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے. آپ کو معاملات میں اپنے جذبات کو, اپنی پسند ناپسند کو نہیں لانا چاہیے. آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کلائنٹ کے راز کو راز رکھنا چاہیے اور اس کو کسی پر بھی افشا نہیں ہونا چاہیے. اب آگے مسئلہ آ گیا دو, اور ایک آ گیا پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر. دیکھیے پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشنل, چاہے ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے, وہ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا کہ یہ چیز میں نے ذرا پڑھی نہیں, میں ذرا پڑھ کے بتاتا ہوں, یہ چیز مجھے نہیں پتا. دیکھیے ہمیں مسٹ بی وی ہیو ٹو اپڈیٹ اوور نالج. لا بدلا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, تو ہمارا نالج اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے, مسٹ بی اپڈیٹڈ نالج. ایبسلیٹ نالج نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. وی شوڈ ہیو اے اپڈیٹڈ نالج, ہمیں بالکل اپڈیٹڈ نالج ہونا چاہیے. اور اپنے نالج کو جیسے ہی لا بدلتے ہیں, قوانین بدلتے ہیں, سچویشن بدلتی ہیں, ہمیں فوری طور پہ اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. سو وی شوڈ ناٹ کمپرومائز لیک آف نالج. ہماری اسکل میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ بھی نیا آیا ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کی پریکٹس کے معاملات کے بارے میں ہمیں پوری طرح پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں اس معاملے میں اپنے سٹاف اور ممبران کو ویل ٹرینڈ کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سمپل سی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے اور وہ کسی لیک آف نالج کی وجہ سے کسی کی جان سے کھیل جائے, یا ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے ایک بلڈنگ کو غلط ڈیزائن کرے, تو یہ قابل قبول ہی نہیں. اسی طرح سے ایک پروفیشنل کام کرتے ہوئے غلطی ایسی کرے جس کی وجہ سے دوسرے کے اوپر ٹیکس لائبلٹیز بڑھ جائیں یا اس کا لیگل پرابلم اس کے لیے پیدا ہو جائے, تو یہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا. لہذا ہمیں پروفیشنلی ان معاملات کی بڑی خاص کیئر کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ پروفیشنل بیہیویئر کی ضرورت ہوتی ہے کہ پریکٹیشنر شوڈ فالو دا لاز اینڈ ریگولیشن اینڈ شوڈ اوائڈ دا ایکشن. کہ جو پریکٹیشنر ہے اسے لاز کو فالو کرنا چاہیے, ریگولیشن سے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں شوڈ اوائڈ دا ایکشن, اور مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو پریکٹیشنر ہے اسے قوانین کو فالو کرنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے اس ایکشن کو جو ڈسکریڈٹ کرتا ہے آپ کے پروفیشن کو. یعنی آپ کے پروفیشن پر ایک سوال اٹھتا ہے, آپ کے پروفیشن کے حوالے سے آپ کے اوپر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں وی مسٹ فالو دا کوڈ آف ایتھکس, ہمیں کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ وی شوڈ ہیو کرٹیسی ود پیپل, ہمیں لوگوں سے اخلاق سے بات کرنی چاہیے, لیکن یٹ دیٹ اس اخلاق کے معاملے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروفیشن کے اوپر کوئی سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. پروفیشنل کی عادت ہوتی ہے وہ قانون نہیں توڑتا, اصول نہیں توڑتا, رولز نہیں توڑتا, ریگولیشن اور پرنسپلز کے اندر رہ کے کام کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ اور ریلیشن شپ کرتا ہے. اور کیا چیز ہے کہ معاملات کیا ہیں کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. ان کو آپ کے ساتھ ملتے ہی کہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ ایک پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا جی, تو اب یہاں سے ہم بات کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کوڈ آف ایتھکس کے اوپر. کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں, کوڈ آف ایتھکس ہم نے بھی بات کی تھی کہ ضابطۂ اخلاق ہم اسے کہتے ہیں, زندگی گزارنے کا یا اپنے پروفیشن میں کام کرنے کے کچھ اخلاقی اصول کو ہم ضابطۂ اخلاق کہہ سکتے ہیں.
कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, जिसके तहत हम काम करते हैं। लिहाजा उन उसूलों पर चल के हम अपनी शख्सियत को, अपने प्रोफेशन को अच्छा नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज होती इंटेग्रिटी, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं बाकिरदार होना। बाकिरदार होने का मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे और हमेशा जब भी वक्त आए आप हमेशा सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ ना दें और कवानीन को ना तोड़ें और पैसे का मिस यूज ना होने दें। ऑब्जेक्टिविटी, जिसका मकसद ये है कि अपनी ज़ात की पसंद नापसंद को इन्वॉल्व ना होने दें, अपने लिए अपने इंटरेस्ट को, अपनी नीड को कुर्बान करें और अपने आप को हालात में न्यूट्रल रखें, गैर जानिबदार रखें, जो चीज़ जैसे उसको वैसे ही रहनी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अपने क्लाइंट के राज को, चाहे वो कंपनी है चाहे वो पर्सन है, राज को राज रखें। आपका दिल जो है ना वो एक समंदर होना चाहिए, एक राजों का कब्रिस्तान होना चाहिए, बस उसके अंदर जो चीज़ दब गई उसे कोई उखाड़ ना सके और वो राज आपके सीने में होना चाहिए, किसी दूसरे को तक वो नहीं जाना चाहिए। चौथी बात यह है कि प्रोफेशन के अंदर कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स को बेस्ट ऑफ योर नॉलेज इस्तेमाल करेंगे लोगों की भलाई के लिए, और किसी भी जगह आपके इल्म में, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। और अगली बात आ गई कि या यूँ कह लीजिए, मैं पिछले पॉइंट पे ये कहूँगा कि आपको अपने काम का मास्टर होना चाहिए, मास्टरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वो आज नहीं, जितना नॉलेज आज है और आने वाले दौर में जो चेंज होगी उसमें आपको अपडेट होना चाहिए। आगे आगे प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि आपको इखलाकी तौर पर इतना मुस्बत होना चाहिए कि लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करें, और उसके साथ साथ इस कर्टेसी के अंदर, इस इखलाकियात के अंदर किसी असूल को तोड़ा नहीं जा सकता किसी के लिए, ठीक है जी। तो ये बच्चों हो गया हमारा कोड ऑफ एथिक्स। और अब हम सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि ये बात कितनी को हमें समझ आई है। तो आप में से कुछ बच्चे जी लिख कर एंटर कर देंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि बात उन्हें समझ आई है। जी बच्चों, अली ने बताया है, अली इस्माइल ने बताया समझ आई है, लतीफ़ ने, वहाँ वसीम अकरम कह रहे हैं, और उसके साथ साथ तो ये बच्चों की राय है कि इन्हें बात बिल्कुल क्लियर समझ आई है। तो चलिए ये तो बेस्ट हो गया। साजिद मुनीर भी कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब बात हम इस चीज़ के ऊपर भी कर लेते हैं कि जब हम बात करते हैं ऑन द इश्यू ऑफ टैक्स, तो एक तो ये जो मामला है मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, कोड ऑफ एथिक्स, या आप ये कह लीजिए कि जो हमें एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर दी गई थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक टॉपिक था हमारा। अब हम आज बात करने जा रहे हैं मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस। मोरालिटी यानी कौन से इखलाकी असूल काम कर रहे हैं, इखलाकी असूल, कौन से इखलाकी असूल काम कर रहे हैं बिहाइंड द टैक्स कंप्लायंस। टैक्स कंप्लायंस है, इस टैक्स कंप्लायंस सिस्टम में कौन से ऐसे असूल जो हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे असूलों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 डिस्कस किए गए हैं जो बड़े अहम है कि जो टैक्स का हमारा निज़ाम है, टैक्स का हमारा जो काम चल रहा है, उसके अंदर 3 मेन अप्रोचेस हैं इखलाकी जो पीछे काम कर रही है। सबसे पहले है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेटेस्ट गुड for greatest number of people, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई। अच्छा, अब इसका मसला है क्या, बात क्या है? बात यह है कि अगर कभी जिंदगी में 2 ग्रुप्स आमने सामने आ जाए, यानी हम कुछ ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिससे अगर एक का फायदा है तो दूसरे का नुकसान, एक का फायदा है तो दूसरे का नुकसान है। लेट मी कनेक्ट द चार्जर, माय बैटरी इज गोना लो।
बैटरी थोड़ी लो हो गई है, तो मैं ज़रा चार्जर कनेक्ट कर लूँ, ये भी एक ज़रूरी काम होता है। अच्छा बच्चों, तो हम ये बात कर रहे थे कि जी जब भी आप कुछ ऐसा अमल करें जिसमें दो शख्सियात इन्वॉल्व होती हैं, या एक दो तरफ लोग आ जाते हैं, अच्छा एक का फायदा और दूसरे का नुकसान, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो ऐसी सूरत में कहा यह जाता है कि हमें हमेशा ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर लेना चाहिए। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन कब पैदा होती है, इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमें लेट से कलमा चौक पे एक फ्लाईओवर बनाना था, लेट्स सपोज हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है जी। अब जब ये फ्लाईओवर बनाना था तो इस फ्लाईओवर में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी था। मिसाल के तौर पे वहाँ पे कुछ मैरिज हॉल थे, वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे कुछ लोगों के घर थे, तो इस ब्रिज की वजह से उन्होंने इफेक्ट होना था। तो हमने एक असूल वाज़िया किया, वो क्या कि देखिए नुकसान तो होगा, हॉस्पिटल की पार्किंग चली जाएगी, इसी तरह कुछ घर हैं उनकी प्राइवेसी मुतासिर होगी, ठीक है, और इसी तरह कुछ प्लाजाज हैं वगैरह हैं वो भी इफेक्ट होंगे, उनका भी कारोबार इफेक्ट होगा। अब असूल क्या है? असूल ये है कि ये जो इफेक्ट होंगे ये लोग हैं गालिबन 200 या 300 के करीब, लेकिन इस ब्रिज से रोजाना 3 लाख लोगों ने आना और जाना है। तो हम कहते हैं यार 3 लाख वर्सेस 300 इट्स नथिंग। तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर का असूल क्या कहता है? ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर का असूल ये कहता है कि 3 लाख लोगों की भलाई के लिए अगर 300 लोगों का नुकसान होता है तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, तो हम इनके लिए नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 3 लाख लोगों के फायदे का ख्याल करेंगे। सो दिस इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाए कि 2 अशखास आमने सामने आ जाए तो हमने ये देखना है कि हमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्कर्स होनी चाहिए, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला मामले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, अब इस असूल के मुताबिक देखा जाए तो टैक्स में क्या है कि अगर एक अमीर अनप्लेजेंट हो जाता है, गैर खुश हो जाता है टैक्स की अदायगी से, और उसके टैक्स अदा करने से 100 गरीबों के बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनकी गलियां पुख्ता हो जाती हैं, उनके घरों के सामने आप एक अच्छा वाटर सिस्टम और सैनिटेशन बना सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सौदा महंगा नहीं है कि एक कम्युनिटी जो अमीर है उसके पैसा देने से मुआशरे का इतना फ़ायदा हो सकता है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म, which tells us aim for greatest happiness across the population. Happiness is the satisfaction of our desires as a society. तो ये जो है हम इसे कहते हैं कि ठीक है यार, फिर बेहतर ये है कि थोड़े से लोगों का नुकसान करके ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो होने दें। जी खतीजा, जी साजिद, ये समझ आई बात आपको? ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। साजिद के भी आ गई मेरे पास राय, और वसीम भी है हमारे साथ, लतीफ़ भी है, अली जैन भी है। तो ज़रा बताइए क्या हालात हैं आपके, आपको ये बात समझ आई है? ठीक हो गई बात। तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको याद रहेगा ना, छोटा सा असूल है। अच्छा, आगे चल के थोड़ी तफसील किताब में और भी है, उसको भी देखते हैं। अब आगे आ गया डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी का क्या मतलब? देखिए, डेंटोलॉजी का मतलब ये होता है कि असल में 2 मुख्तलिफ अखलाकी असूल हैं। एक अखलाकी असूल ये है कि जी आप ये देखें कि जो भी काम किया गया, नीयत जो भी थी, आउटकम क्या हुआ। लेकिन डेंटोलॉजी इसके बिल्कुल उलट है। डेंटोलॉजी कहती है कि जी असूल को या कवानीन को की पासदारी करें, आप असूलों पे चलें, आपकी नीयत नेक होनी चाहिए और अमल आपका ठीक होना चाहिए, नतीजा जो भी निकले वो देखिए।
کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ a principle which is correct in one situation, a principle which is correct in one situation is correct in all other situations. تو آپ کہیں گے سر اسی کو مثال دے گا. تو اگر ایک اصول ایک حالات میں ٹھیک ہے تو تمام ادر حالات میں بھی ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اس اصول پہ عمل کرنا چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر چوری کرنے پر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو ایک علاقے میں یہ اصول ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے. سیٹ رول ہر جگہ ہونے چاہیے. پھر یہ بھول جائیں کہ چور کتنے عرصے سے بھوکا تھا, چور کے حالات کیا تھے, اب حالات کو چھوڑ دیں, بس چوری کی ہے تو اب اس کے ہاتھ کاٹنے ضروری ہو گئے. لہذا ڈینٹالوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ایک اصول ایک جگہ ٹھیک ہے تو پھر ہر جگہ ہی ٹھیک ہے, پھر اس اصول پہ انحراف نہیں ہونا چاہیے. تو کہتا ہے تھیوری سجیسٹ ایکشن گڈ اور بیڈ اکارڈنگ ٹو کلیئر سیٹ آف رول. ایک کلیئر سیٹ آف رول ہونے چاہیے, پھر وہ ہر ایک کے لیے سیم ہونے چاہیے. پھر حالات, کنڈیشن اور سچویشن ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ موریلٹی کے اصول سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. رائٹ اور رونگ کا کرائٹیریا جو ہے وہ بالکل سیم ہونا چاہیے, اور پھر سب کو اسی کی بیس پر اپنا ایکشن کرنا چاہیے. یعنی ایک اصول ایک شخص پر لگایا گیا اور آپ نے کہا کہ یہ اصول کریکٹ ہے, تو پھر تمام انسانوں پر وہی اصول لگے گا. کسی کے لیے ایک اصول اور دوسرے کے لیے دوسرا اصول نہیں ہوگا. کہ پرنسپل which is correct in one situation is correct in all other situation. تو پھر وہ باقی سب کے لیے بھی بالکل ایک جیسا ہوگا. اصول سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے, بس جس کی انکم 6 لاکھ سے اوپر گئی سیلری, ٹیکس اس کو لگے گا جو رول ہم نے بنایا ہے. تو لہذا سب کے لیے اصول یکساں ہوں گے. علیحدہ علیحدہ انسانوں کے لیے کالے اور گورے اور گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی جی بات. اور یہ کیا ہوگا جی ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں ڈینٹالوجی. جی بچوں, ڈینٹالوجی کے بارے میں بات سمجھیے کیا چیز ہے. وسیم جی, ختیجہ, علی حسین جی, شابش. بالکل ٹھیک ہوگی بات, بالکل ٹھیک ہوگی بات کہ یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا چلیے اب بات کر لیتے ہیں ورچو کی. ورچو کیا ہے؟ ورچو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹریڈ کوالٹی which is deemed morally good and thus value as foundation of principle and good moral, یعنی کہ good moral being. In the other words, behavior show high moral standards. انسان کے لیے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے. رائٹ اور رونگ کی جب بھی بات آئے انسان ہمیشہ رائٹ کو چوز کرے اور رونگ کو ریجیکٹ کرے. تو ورچو جو ہے, ٹریٹ آف ورچو یہ کہتا ہے کہ کوالٹی ایسی ہو جس کے اندر اخلاق یا اخلاقی اصول جب بھی مقابلہ پڑے اچھائی اور برائی میں ہمیں فوراً پتہ چل جائے اپنے اصولوں کی بنیاد پہ کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے, غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. یعنی ہمارے پاس ایسے مورل اور اخلاقی قوانین ہونے چاہیے جو ہمیں ججمنٹ میں آسانی دیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں وہ مورل سٹینڈرڈز دیں جس سے ہم فوری طور پہ یہ جج کر لیں کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے, کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. ہمیں اس کا فوراً اندازہ ہو جائے. ایسے اصول ہمارے بن جائے جو ہمارے برین میں سٹور ہو, اور ہم جیسے ہی 2 آپشنز دیکھیں تو ہمیں ہمیشہ پتہ چل جائے کہ ان 2 آپشنز میں سے رائٹ والی کون سی ہے اور رونگ والی کون سی ہے. تو بات یہ ہوگی بچوں, اگر اوورآل بات سوچی جائے کہ بات کیا ہوگی, تو بات پھر سمپلی یہ بنی کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم یہ ہے
کہ ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें थोड़ी सी कुर्बानी देने से बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, तो हम ज़्यादा लोगों के फ़ायदे के ऊपर सोचेंगे, हम माशरे की ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखेंगे। डेंटोलॉजी का मतलब ये है, एक असूल एक शख्स के लिए है तो सब के लिए वही होगा, असूल सब के लिए कॉमन होंगे। और विर्चू का मतलब ये है कि इखलाकी असूल ऐसे जो हक और नाहक की पहचान दे सके, जो राइट और रॉन्ग की पहचान दे सके, और हमें फौरी तौर पे जब ऑप्शन सामने आए तो हमें फौरी तौर पर पता जाए ये गलत है और ये सही है। तो ये हो गया बच्चों इसकी पहचान। अब इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करके देखते हैं क्या जी, कि यूटिलिटेरियनिज्म का जब हम बात करते हैं, प्रोवाइडिंग लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज टू पब्लिक, तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या कह रहा है? यूटिलिटेरियनिज्म तो यही कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फलाह के लिए हमने काम किया। पर्पस था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहत की सहूलियात देना, तो हमने अमीरों से लेके मेजॉरिटी ऑफ पुअर लोगों पे, गरीबों पे खर्च कर दिया। तो माशरे की ओवरऑल फलाह, क्यों ओवरऑल फलाह? चूँकि जब आप इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं जिससे गरीब को सेहत भी मिल रही है, एजुकेशन भी मिल रही है, तालीम भी मिल रही है, तो माशरे से क्राइम ख़त्म होगा, माशरे से जहालत ख़त्म होगी। जब जहालत ख़त्म होगी तो माशरे से डोगमास यानी तोहिमाती अकीदे ख़त्म होंगे, माशरा साइंसी बुनियादों पर डेवलप होगा। लिहाजा क्लियर रूल को फॉलो करने से, असूलों को फॉलो करने से, और उसके बाद सच्चाई, हक और नाहक की पहचान करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि माशरे को तालीम मिल गई, माशरे को फलाह मिल गई, माशरे को मफाद मिल गया, ऐसा मफाद जो सबका इज्तमाई मफाद है। और जब हमने गरीब की मदद की उस पैसे से जो आपने दिया था, तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर किया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन माशरे में हमेशा हारमनी लाती है, एक अमन का पैगाम लाती है कि सब लोग यकसा हैं, सब लोग इंसान हैं। और इसी के मुताबिक एक जनरल असूल बन गया कि हमें हर गरीब की मदद करनी है, उसमें काले गोरे की कोई पहचान नहीं है, सब हमारे लिए यकसा हैं, इंसान हैं। और सीधी बात हमें समझ आई कि विर्चू ये कहता है कि हमें गरीब की केयर करनी चाहिए, और वो लोग जो मोहताज हैं, लेस फॉर्चून है, माशरे में डिप्राइवेशन का शिकार है, विर्चू कहता है कि तुम्हें फ़ौरन उसकी मदद करनी चाहिए, और गरीब की मदद करने से बड़ी नेकी क्या हो सकती है। तो लिहाजा हमें हक, इंसाफ, ईमानदारी और यानी राइट, जस्ट एंड फेयर होने के नाते इनकी मदद करनी चाहिए। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मफाद, यूटिलिटेरियनिज्म, असूल एक जैसे सबके लिए, और विर्चू सही क्या है और गलत क्या है, दोनों पर्पजेस के मुताबिक कानून जिसने गरीब की सेहत का ख्याल रखा, उसके बच्चों की तालीम का ख्याल रखा, और अमीर से लेकर गरीब को दिया, तीनों असूलों पर हम पूरे उतरते हैं, तीनों असूलों पर हम इसको जामिया तौर पर मुकम्मल समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुमासलत रखती हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं कि देखिए हमने इन्हीं असूलों पर चलते हुए रियासत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हमने रोड्स बनाए, हमने डैम्स बनाए, हमने जो है वो नेटवर्क्स बनाए, हमने रेल का सिस्टम बना दिया। तो ये सब किसी एक शख्स के लिए है? नहीं, ये तो सबके लिए है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमने माशरे की इज्तमाई हालत को सुधार दिया। इसी तरह हमने हमेशा इन फील्ड के अंदर रियासत को एक वाज़ेह रोल प्ले करना होता है ताकि माशरा इज्तमाई सतह पर तरक्की कर सके, और उसके लिए टैक्स सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप याद रखिए कि मनी कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, जो टैक्स से इकट्ठा होता है पैसा कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ अ सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर, सोर्स टू प्रमोट वेलफेयर।
یہ ویلفیئر کو پرموٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ معاشرے میں فلاح کو، معاشرے میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ حق اور انصاف کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ ہے، وہ نظام لانے کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس جو کہ منی ہے، اور وہ خود کچھ نہیں ہے، پیسے سے ہمیں کوئی پیار نہیں، ہمارا تو مقصد ہے کہ پرموٹ کرنا ہے معاشرے کے لیے ویلفیئر کو، اور وہ پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ اس معاشرے کی تعمیر کر رہے ہیں، اسے ڈیمز دے رہے ہیں، اسے سڑکیں دے رہے ہیں، اسے ریل نیٹ ورک دے رہے ہیں، اسے ہیلتھ سسٹم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں، جس کے اندر پولیس ہے، آرمی ہے، جس کی مدد سے ہم سکون کی نیند پورا معاشرہ سوتا ہے اور ان کا دفاع ممکن ہو پاتا ہے۔ تو لہٰذا ایکچوئل مجاہد تو یہ ہے، حقیقت میں تو یہ لوگ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر رہے ہیں، جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے اس معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر چھوٹی سی ایک بات کر لیتے ہیں جو انہی اصولوں سے ہم نے آغاز کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس اوائیڈنس اور ایک ہوتی ہے ٹیکس اویژن، ٹیکس اوائیڈنس اینڈ ٹیکس اویژن۔ دیکھیے، جو جہاں تک تعلق ہے ٹیکس اوائیڈنس کا، ٹیکس اوائیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس کو اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کر رہے، تو وی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج اینڈ آف دا ٹیکس لاس، یعنی ٹیکس لاس کے اندر رہتے ہوئے ہم لا کو نہیں توڑ رہے، لا کے اندر آنے والے جو فلا ہے یا جو گیپ ہے اسے استعمال کر کے اپنی ٹیکس لائبلٹی کو ریڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لیگل طریقہ ہے، یہ قانونی طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی بڑی جھول نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا اصول یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے، صرف ایک مثال دے رہا ہوں، it's not exactly the law، کہ فرض کیجئے ایک کمپنی کا جو لائبلٹی ہے، وہ اگر انکم ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ دو ملین تک ہے، یہاں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کمپنی جو ہے اسے 2 ملین تک کی جو ہے وہ ٹرن اوور ہے، تو اس کا ٹیکس ریٹ فرض کر لیا کہ 5% ہے، یہ صرف فرض ہی کیا ہوا۔ لیکن اگر وہ 2 ملین سے اوپر جاتا ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ ہو جاتا ہے 15%، اور کسی بندے کا 2.1% پہ چلا گیا، یعنی 2 ملین سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا، یا فریکشنلی چلے جاتے ہیں 0.05۔ تو ہم نے کیا مشورہ دیا کہ یہ پیسے جو ہے نکالو اور اپنے گیٹ کیپر کو ایک بائک لے دو۔ بائک لینے سے اس کا ریٹ پھر کہاں آ گیا؟ 2 ملین سے کم یا اس کے اوپر آ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ جی آپ کو 5% ٹیکس لگے گا، 15% ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس طرح تھوڑا سا کم کرنے سے 10% ٹیکس لائبلٹی ریڈیوس کر دی گئی۔ اس قسم کی صورتحال کو ہم ٹیکس اوائیڈنس کہتے ہیں۔ یہ قانوناً کوئی ہم نے وائلیشن نہیں کیا، ہم نے قانون کے اندر رہتے اس کی مدد کی ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی ایگزامپل کو، کہ جو آپ کا ٹیکس اوائیڈنس ہے یہ اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہے، ہم کسی قانون کو توڑ نہیں رہے، ہم اسی لا کے اندر رہتے ہوئے اسی لا کو استعمال کر کے آپ کو ایک فائدہ دے رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا وائلیشن نہیں کر رہے ہم۔ اور وہ کیا ہم فائدہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ایک قانون کہتا ہے کہ جی 2 ملین سے اوپر جاؤ گے 2 ملین تک ٹیکس 5% ہے، 2 ملین سے اوپر جاؤ گے تو 15% ہے۔ تو کسی کا جو ریئل ٹرن اوور تھا وہ 2.05 تھا، ہم نے مشورہ دیا چلو اپنے سٹاف کو بائک لے دو، اس طرح تم دوبارہ پھر تمہارا جو ٹرن اوور ہے اس ریٹ میں آ جائے گا، اور تمہیں 5% ٹیکس لگے گا، 15% نہیں لگے گا، اور 10% لائبلٹی ریڈیوس کر دی۔ تو ہم نے قانون کو نہیں توڑا، قانون کے اندر جو جول تھا اسے استعمال کیا۔
اب ظاہری بات ہے نیکسٹ ٹائم جو لا میکرز ہوں گے وہ اس کو چینج کر لیں گے اکارڈنگلی، لیکن بہرحال وقتی طور پر تو اس مسئلے کو فائدہ اٹھا لیا گیا. تو یہ کلیئر ہوا ٹیکس اوائڈنس کیا ہے. جی بچوں، علی، خدیجہ، حسین، ساجد، لطیف، جی بچوں کلیئر ہے. اچھا، تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہمیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ اور بھی بچے ہیں جیسے نواز ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے زیگم ہے، لیکن یہ بچے نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے بھی بتانے میں کہ انہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. کیوں بھائی؟ زیگم کدھر گیا؟ جی زیگم، ویئر آر یو یار؟ آن کر کے سو تو نہیں گیا لیکچر؟ اچھا، جو بچے کل کے لیکچر کے بارے میں سے پوچھ رہے تھے، ایک دن تو نہیں ہو سکا تھا، اس دن لنک ہمارا کریٹ نہیں ہوا تھا پراپر، اور کریٹ کیا تھا ایک وقت میں 2 ٹیچر کا ایک ہی نمبر لگا دیا تھا، تو وہ جب میں آن کرتا تھا تو اس میں مسئلہ آ رہا تھا، تو لہٰذا وہ میں نے اس دن کا تو لیکچر پہ رہ گیا. تو کل کا اور آج کا دونوں جو ہے انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کروں گا، 3 بجے کر لوں گا ایڈٹ کر کے ان کو، ٹھیک ہے. اچھا بچوں، تو میں کوشش کروں گا اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو اس کو پرووائڈ کر دوں. اچھا جی، تو پھر ٹیکس اوائڈنس تو وہ ہوا نا کہ ہم نے قانون کے ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اسے یوز کرتے ہوئے ٹیکس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس اویژن. ٹیکس اویژن کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے 2 طرح کی بکس رکھی ہوئی ہیں. ایک بک وہ ہے جو پریزنٹیبل ہے، اور ایک بک جو ہے ان کے اندر ہم نے ایکچوئل انکم لکھی ہوئی ہے، تو یہ اللیگل ہے. ہم نے ایک انٹری جو 1 سال کی کلوزنگ میں ٹیکس لائبلٹی میں ڈالنی تھی، ہم نے اٹھا کے اس کو اگلے سال میں کیا، اور اگلے سال والی ادھر کی، یعنی ایکسپینڈیچر ادھر کے اگلے سال کر دیے، انکم اس سال کی اگلے سال ڈال دی، اور اگلے سال کے ایکسپینڈیچر ادھر کر دیے. اگر ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں تو یہ ان لافل ہے، یہ ٹیکس اویژن ہے. اور ٹیکس اویژن جو ہے انٹینشنل کنسیلمنٹ آف انفارمیشن بھی ہے. انٹینشنلی آپ نے ٹیکس اتھارٹیز سے چیزوں کو چرایا ہے، چھپایا ہے، تو یہ پنیشیبل ہے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے معاشرے میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وہ جان بوجھ کے اپنی آمدنی کو کنسیل کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور مس کلاسیفائی کرتے ہیں اپنی انکم کو. کیسے کہ ہم جب جاتے ہیں وہ ہم سے فیس تو چارج کرتے ہیں، لیکن فیس کے لیے ہمیں پکی پرچی نہیں دیتے، یا ہمیں وہ جو ہے انوائس نہیں دیتے، ہمیں صرف کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کا کوئی ڈاکومنٹل ایویڈنس بعض اوقات نہیں دے رہے ہوتے. تو ایسی صورت میں وہ اپنی انکم کو کنسیل کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی ہے. تو بہرحال بچوں، یہ ٹیکس اویژن ہے. تو ٹیکس اوائڈنس اصولوں کے اندر، اصولوں کو ہی استعمال کرتے ہوئے، ان کے اندر کوئی لوپ ہول ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بچا دیا، تو یہ ٹیکس اوائڈنس ہے، یہ قانونی طور پہ غلط نہیں ہے. لیکن جو ٹیکس اویژن ہے وہ قانونی طور پہ غلط ہے، چونکہ جان بوجھ کے انفارمیشن کی ٹیمپرنگ کی گئی، انفارمیشن کو چھپایا گیا، اور یہ offense ہے، اور یہ ٹیکس یہ جو ہے یہ قانونی طور پہ سے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو اب جہاں تک سوال ہے کہ جو آپ بات کریں، اگر ہم یہاں پہ کچھ اصولوں کی بات کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے دیکھیں تو جو پہلا ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی مسٹر اے ان اے بزنس آف سیلنگ شوز، ہی سیل 20 ملین کے شوز بیچے اینڈ کیپ کیش ان ہز بینک، اینڈ ہی کیپٹ آل کیش ان ہز بینک لاکر. اس نے پیسے اٹھا کے بینک لاکر میں رکھ دیے، اور ٹیکس اتھارٹیز کو نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے کنسیل کیا ہے، چھپایا ہے معلومات کو. کیا خیال ہے جی؟ تو یہ ٹیکس اویژن ہے، اور آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح مسٹر بی earned income of 50 million, however he declared only income which is verifiable، اور وہ تھی 36 ملین، اور 14 ملین کی انہوں نے انکم کو چھپا لیا، نہیں بتایا، اور یہ ٹیکس اویژن ہے، اور یہ offense ہے. While Mr. C earned 50 million, however, he recorded 37 million expenses uses legal tactics to reduce his income. تو انہوں نے لیگل ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انکم کو شو آف کیا، تو یہ لیگلی
परमिसेबल है, ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कानून को इस्तेमाल किया और कानून के लूप को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कानूनी प्रोटेक्शन में रखा है, लिहाजा इसके अंदर कोई वायलेशन नहीं है। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इसमें मुझे जवाब भी दिया एक स्टूडेंट ने और अली ने मुझे बताया कि ये टैक्स अवॉइडेंस है। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए, अगर आप बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की, वर्च्यू की और डेंटोलॉजी की, तो जो आपकी यूटिलिटेरियनिज्म है ये एक्चुअली उसकी सेंस में देखा जाए कि अभी हमने जितनी भी बातें की हैं, तो देखिए हमने लॉ को अगर नहीं तोड़ा तो डेंटोलॉजी कहती है कि विल नॉट फेवर टैक्स अवॉइडेंस बट माइट नॉट कंडेम आइदर, कि हम आल्दो के हम इसको टैक्स फेवर अवॉइडेंस कह सकते हैं, लेकिन हम इसे कंडेम भी नहीं कर सकते, चूंकि असूल तो सबके लिए एक था ना। अगर किसी ने उन असूलों के अंदर रहते हुए गेम खेली है और उसके अंदर अंदर सारा काम किया है, तो असूल तो सबके लिए सेम थे। तो डेंटोलॉजी ने तो सिर्फ ये कहा कि असूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरी तरफ वर्च्यू जो है वो कहता है कि वो डिसलाइक करते हैं टैक्स अवॉइडेंस को, यानी अखलाकी तौर पे गलत है, लेकिन कानूनी तौर पे चूंकि रूल्स का वायलेशन नहीं हुआ, लिहाजा हम इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं कर सकते कानून की, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसी तरह से यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि आपने तो माशरे की वेलफेयर के लिए काम करना था, तो भले ये अखलाकी तौर पे आपने किया है तो ये आपका एक प्राइवेट मामला हो सकता है, लेकिन ये है कि बर्डन सेज दैट चार्जिंग द टैक्स विल पुट मोर बर्डन ऑन मिडिल क्लास हु कैन नॉट अफोर्ड हायरिंग टैक्स लॉयर, तो डिससेटिस्फैक्शन ऑफ मिडिल क्लास विल बी मोर एज कंपेयर टू सेटिस्फैक्शन टू अचीव द रिच क्लास। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है कि भाई बात ये है कि जो अमीर होंगे वो तो टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लेंगे, वो तो फायदा उठा लेंगे इस चीज का, लेकिन जो गरीब होंगे और मिडिल क्लास होंगे उन्हें उस तरह के टेक्निकल टैक्स लॉयर की खिदमत हासिल नहीं होंगी। नतीजा ये होगा कि फायदा अमीर की तरफ जाएगा, गरीब की तरफ नहीं जाएगा, ये मिडिल क्लास की तरफ नहीं जाएगा। तो यूटिलिटेरियनिज्म इस पे एक डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करता है कि सब के लिए इज्तमाही तौर पे फायदा इतना नहीं होगा। फिर इससे जो टैक्स बचाया जाएगा टैक्स अवॉइडेंस से, वो वेलफेयर पे खर्च होना था, तो वेलफेयर जो है वो उतना कम होगा। तो ये इसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म के तहत ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फायदा उठाएंगे और कुछ नहीं, ओवरऑल फलाह नहीं हो सकेगी। वर्च्यू के मुताबिक डिसलाइकिंग है, लेकिन क्या है, रूल तो नहीं तोड़ा, लिहाजा आप कानूनी शिकंजे में तो नहीं कर सकते। और डेंटोलॉजी के मुताबिक असूल अमीर और गरीब दोनों के लिए सेम थे, लिहाजा क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई भी डिफरेंस पैदा नहीं होता। तो बच्चों यहाँ तक हमने बात कर ली, तो आज के लेक्चर के हवाले से आप हमें बताइए कि कितनी को समझ आई, ताकि हम लेक्चर को वाइंड अप कर सकें। शाबाश जी। अली, लतीफ, रिपोर्टेड, बिल्कुल ठीक हो गई बात, बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो चलिए आज के लेक्चर को हम अच्छा समझते हुए वाइंड अप करते हैं। कल तो हम क्लास में मिलेंगे, और क्लास में जब मिलेंगे तो आपको पता है कि वहाँ टॉपिक सैलरी का चल रहा है और वहाँ हम उसी पे बात करेंगे। इसका अगर आज 3 लेक्चर मिल जाते तो इसी हफ्ते इसने ख़त्म हो जाना था। छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे हमको करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे, लेकिन तब तक आपने इसे भूलना नहीं है, इसे याद कर लेना अच्छी तरह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।